وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ۔ صدر محترم حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے علمی ہم نشینوں، آج کی سالانہ تقابل بزم خطابت میں میرا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق اور ہمارا طرز عمل۔ حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جو ہمارا آخری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کئی حقوق ہیں جنہیں قرآن کی آیت اور سنتیوں سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے کچھ حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لوگوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اسے روگردانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ جو شخص سے روگردانی کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا کہ بے شک جنہوں نے ہمارے آیت کا انکار کرنے آگ میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان اس کی تلاوت اس طرح سے کرے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تلاوت کا حق ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے پڑھنا چاہیے، جس طرح یہ آسمان سے نازل ہوا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، لہٰذا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ان کے حروف ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، خصوصاً نماز میں، خواہ فرض نماز ہے نا۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطئ قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر اقفا کرتے، اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اقفا کرتے، اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے قرآن مجید کا تیسرا حق ہے کہ اس میں غور و فکر و تدبر کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے اتاری ہے کہ اس کے آیتوں میں غور و فکر کیا جائے اور عقلمندی سے نصیحت حاصل ہو سکے۔ فرمان الہی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب برکت ہے جسے نے آپ کی طرف ذیل فرمایا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے اور عقلمندی سے نصیحت حاصل ہو سکے۔